جو اللہ نے توفیق دیتی ہے ایدہ اللہ سب کو اجر عظیم عطا کرے۔ حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم سلفی صاحب کی اور دیگر احباب جماعت قاری محمد الیاس صاحب اور تسا سارے بزرگ جتنا بھی تشریف فرماؤ اپنی مصروفیت جو ٹائم کٹ کے آئے ہو، اور خاص کر سارے چھوٹے عزیز قاری عبدالصبور صاحب جنہوں نے محنت کی تھی بزم سجائی ہے، اللہ انہوں دی محنت قبول کرے۔ خوش نصیب ہو سن وہ لوگ جنہیں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے سی، والجنت دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس نصیب کرے سی۔ جنت خود بہت بڑی نعمت جے کو میرے وجہ نبی علیہ السلام فرمائے پوری دنیا اور دنیا دے وچ جو کچھ بھی ہے وہ جنت دی ایک سوئی جتنا جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی قیمتی جنت۔ صحابہ کرام نے اپنے جانا دی چن، جانا قربان کی چن اللہ دی جنت دی خاطر، کیونکہ جنت سے اللہ ملنا ہے، جنت سے رب نال ملاقات تھی ہونی ہے۔ جنت ہی وجہ تو قیمتی ہے کہ رب دی زیارت تھی، اور جنت ہی وجہ تو قیمتی ہے کہ ان کا ٹینشن کہنا ہو سکتا، بڑھے پا کہنی ہونا، سر درد کہنی ہونا، کوسا بخار برا پخانا پیشاب کہنی ہونا، بندے جو کچھ کھاونے پیونے ڈکار نالی ہضم ہو گئے، جوانی نہ عالم ہو سکتا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جیڑا کچھ تُساں چاہ سو تو مل ویسی، جو دعویٰ کرے سو تو نصیب ہو ویسی۔ دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، ماکھی دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، حور و غلمان تابع ہو سن، باقی نعمتاں سونے دے بڑے مکان محل ہو سن۔ جنت بہت بڑی نعمت، صبر دے بدلے جنت رسی گئی ہے، شکر دے بدلے جنت رسی گئی ہے، نماز دا بدلہ جنت دی صورت دشا گئے، روزے دا بدلہ جنت دی صورت دشا گئے، حج عمرے دے بدلے جنت رسی گئی ہے، معاف کرنے والے دے بدلے جنت رسی گئی ہے، اچھے اخلاق دے بدلے جنت رسی گئی ہے۔ بہت بڑی نعمت۔ صحابہ کرام یا نبی پیغمبر رسول جتنا بھی گزرے، اللہ دے ولی جتنا بھی گزرے، انہوں نے جڑا ٹارگٹ آؤ جنت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جے کو جنت نصیب کرے کوئی تھوڑی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی اس کئی لوگوں کو آکھیا بھی تیرے ہوتے جنت واجب، تیرے ہوتے جنت واجب، تیرے ہوتے جنت واجب۔ اجرا آمن والا بندہ ہے جنتی ہے، ابو بکر جنت، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، کئی لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں کو اپنی زبان مبارک نال جنت دی بشارت دی تھی۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جن کو اللہ جنت دے دے، بہشت دے دے، اخروی جڑا مقام ہے عظمت اعلیٰ و جنت۔ جہاں جنت نہیں کمائی دنیا انج آکے سمجھو وہ دنیا انج نہیں آیا، وہ دی زندگی برباد ہے۔ اصل اسا دنیا انج آئے تو واسے تاکہ اسا والا جنت دے واسطے محنت کریں۔ اصل کیونکہ سارے پیو ڈالے اللہ جڑا گھر رہے ہو اللہ دی جنت۔ حضرت آدم علیہ السلام تے ہم ہوا کو اللہ نے پہلے جنت دیتی ہے، جنت اج بھیجا، انہیں کی نے مسٹیک تھئی بھول تھئی والا اللہ نے دنیا اج بھیجا، والو روندے رہ گئے وہ جنت منگدے رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اگر تسا دوبارہ جنت چاہتے ہو ورنہ ہدایت نازل کرنا، تسا والو ہدایت دی تابعداری کرو، تواڈے وچوں جیڑا تابعداری کرے سی میں وال جنت کو نصیب کر دے سو۔ اصل جیڑا سارا گھر ہے پیو ڈالے والا وہ جنت۔ اتنا جیڑا رولا ہے اے تے دنیا تے قید خانہ ہے، جیل ہے، سزا بھگتنا ہے۔ مرن دے بعد اگر جنت نہ ملی ولتے خواری خواری ہے، جہنم ہے، والقبر دا عذاب۔ میں ان جڑی پہلی گزارش کی تھی کہ سب تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جے کو اللہ جنت دے۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بھی کڑے کڑے عمل ہیں جڑے بندے کو جنت گھن رہنا، میں ہی تفصیل اچ نہیں بڑھنا چاہنا لیکن مختصر ضرور دسے۔
والجنت تو آپ خود عظمت علی جگہ ہے، والجنت دے وچ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ جنت دا پلاٹ دے وے اور گھر دے وے جتھاں نبی کریم علیہ السلام دا بھی گھر ہوئے، یعنی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسایہ ہوئے، کتنی بڑی بات ہے، عظمت در عظمت، سونے تے سہاگا، ڈبل ٹرپل کئی حصے کئی درجے زیادہ شان ہی بندے دی جب اللہ جنت بھی دے وے تے جنت اس نبی پاک دا پڑوس بھی عطا کرے۔ میرے خیال ہے صاحب کوئی تمنا ہونی چاہیے، اندے علاوہ بھی کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا تے یہ تا سلسلہ چلدا پہ روزی ٹکر، کہیں ملے ہائی کہیں ملے لو، کہیں ملے لیول کیویں کہیں ملے اتار کہیں ملے چڑھاؤ، یہ تا ایک زندگی ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اللہ عظمین آدھی ہے، بعض دفعہ جیب خالی ہوندی ہے، بعض دفعہ جیب بھری ہوئی ہوندی ہے، کہیں ملے اللہ بھکھا رکھ دے، کہیں ملے رجا دے دے، یہ اللہ دی وانٹ ہے۔ دنیا دی ٹینشن نہیں گرنی چاہیے، کہیں ملے گھاٹا کہیں ملے نفع، کہیں ملے چھکے چوکے لاکھ پندن، کہیں ملے بندہ ہی میں بولڈ ہی تھی پندے، چالو بھائی آؤٹ تازہ آجا آئے تے والا موت آگئے، کئی کمیندن کھندن ہر شے بڑھن، ایسا اپنے بالے بچے واسطے کر گئے، گھر بنا گئے، شادیاں کر گئے، ڈاڈے ناڈے، اللہ دا فضل نہیں، بہت ہی نعمت۔ لیکن اللہ اگر جنت بھی دے وے تے جنت اس نبی پاک دا ہمسایہ ہی بنا دے وے، انچے بندے دی تو کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے، خوش نصیب ہو بندہ۔ لوگیں تمنا کی تھی، صحابہ کرام نے تمنا کی تھی، لیکن کچھ عمل نبی کریم علیہ السلام نے دشن میں اڈس کے اپنی بات ختم کرے ساں۔ ہو سکتے تو اڈے چیز ذوق پیدا تھی ہوئے، بیدا بھی ذوق پیدا تھی ہوئے کہ ساکو اللہ جنت بھی دے وے اور جنت اللہ ساکو نبی پاک کا ہمسایہ بھی بڑھا وے۔ کہ او ذریعہ کیا ہے، او سبب کیا ہے، کیا کرنا چاہیے جہنے بدلے چ اللہ تعالیٰ ساکو اے نعمت عطا کرے۔ نبی علیہ السلام دا قرب بھی بہت بڑی نعمت، جنت بھی بہت بڑی نعمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت بھی بہت بڑی نعمت اور جنت بھی بہت بڑی نعمت۔ پہلی حدیث کو سامنے پیش کرنے لگا، حدیث صحیح مسلم ہے، حدیث دے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ، سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ دے بیٹھے جنہوں نے نبی علیہ السلام دی خدمت حضرت انس کو پیش کی تھا، اور حضرت انس آدن میں 10 سال نبی سے دی خدمت کی تھی، آپ نے میں کو 10 سال کری اف تک ہی نہیں آکھی۔ حضرت انس خادم رسول نبی علیہ السلام دی حدیث نقل کرنا، حدیث صحیح مسلم ہے، یہ حدیث سے غور چا کرو، انشاءاللہ میرے خیال اس بات پوری ہو ویسی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصحابہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرنا تیاد نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے دو دھیری دی پرورش کرے، من آلہ جاریتین، جاریتن ایک تھی، جاریتین دو دھیری، آلہ مانا پرورش کرے جیڑا، من آلہ جاریتین جیڑا بھی غریب امیر ٹانگا چلیں دے، رکشہ چلیں دے، پھٹا رکشہ چلیں دے، مزدوری کریں دے، غریب مال ڈھانڈے رکھی پہ، امیر پیسے اللہ سونا ہے کچھ ہے جو بھی ہے، من جیڑا بھی ہے، غریب چولا پھٹے پرانے کپڑے پاتی ودے، گزارا کیتی ودے، کوئی حرج نہیں، ہر کہیں واسطے خوشخبری ہے۔ اینا بھی دھیری جنہ امیر گھر والا او دھیری کو پالے تو اندے واسطے ایک خبر پیکج ہے تے جڑا غریب پالے اندے واسطے نہیں، ہی گال کہیں نہیں، جیڑا پالے، جیڑا مزدوری کر کے پالے، غربت جو پالے، مسئلے نال ٹکر کھوا کے پالے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے نا سی، روٹی دے ہوتے رہتے مرچیں کو رکھ کے دے ہوتے پانی نہ لیپ لے کے کھواوے، جیڑا پالے کو پالے، پرورش کرے، حق ادا کرے، اور سامنے پرورش وہی کرے سی جڑا محبت کرے سی، اور محبت وہی کرے سی جن نزدیک دھی دی حیثیت ہو سی،
اصل مقصود یہ سمجھایا بنا پہ بھی دھیری کو حیثیت دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آلا جاریتین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ اپنے دو دھیری دی پرورش کرے سی حتی تبلغا، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے نا او تئیں پلے نہ رہ گئے، او تئیں پلے نہ رہ گئے، کھمے نہ رہ گئے، پڑھے نہ رہ گئے، تربیت کرے نہ رہ گئے، کپڑے جُتی ٹکر پانی دی فکر کرے نہ رہ گئے، جے تئیں دھیری جا وجہ نہیں تھیاں، بالغ نہیں تھیاں، ہر ناز نخرہ منے دا اپنی جوتی کو تروپے بھرے دا، لیکن دھی کو شادی تے چنی جوتی کے اندر اپنے کپڑے کو سلائی کر کے گزارا کرنا، لیکن تاکہ وسطی اجبیاں چھوڑی میرے دھیری کو تانے نہ مارن، قیمتی تو قیمتی جڑے کپڑے ہوں گے وہ دھیری کو گھننا، بڑے بڑے قیمتی فراق گھننا، بڑے بڑے قیمتی گھگرے والے کپڑے گھننا، غربت توڑے آئی شادی کی آئی نہیں، وسطی جو ادھار چاہنا اپنے دھیری کو کپڑے گھننا حتی تبلغا، جو فرمائش کی تھی نا دھی انہی پوری کی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے دھیری دی خدمت کرے، پرورش کرے، پیار کرے، محبت کرے، انہاں دا خیال کرے، انہاں دے ٹکر پانی دا خیال، تے کپڑے جوتی دا خیال، تعلیم تربیت دا خیال، انہاں دی سوچ تے نظریہ دا خیال، انہاں دے نان تے نفقے دا خیال. فرمایا اپنی غربت دی پرواہ نہیں کرنا، اپنی مزدوری دی پرواہ نہیں کرنا، اپنے ٹکر تے نغن دی پرواہ نہیں کرنا، اپنے پکھر پسینے کو نہیں دے دا، گرمی کو نہیں دے دا، سردی کو نہیں دے دا، لوگیں دے تونے نہیں دے دا. آپ نے فرمایا من آلا جاریتین، جڑا دو دھیری دی پرورش کرے حتی تبلغا، حتی کہ دھیری بالغ تھی گئن، وجہ تھی گئن، جوان تھی گئن. آپ نے فرمایا اے جڑا میرا امتی ہے جڑا دھیری دے ٹکر پانی سوچے نہ رہ گئے، چنگا کھانا کھمے نہ رہ گئے، چنگے کپڑے پوے نہ رہ گئے، چنگی تربیت کرے نہ رہ گئے، چنگی تعلیم لے نہ رہ گئے، چنگے اخلاق سکھے نہ رہ گئے، اے بندہ جڑے ویلے قیامت علی مر کے آسی تو ایندہ استقبال تھی سی. یہ کوئی پروٹوکول لیتا ہے سی، پروٹوکول دساں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جا یوم القیامہ، ایک قیامت علی آسی، یہ آگئے ہوں قیامت علی دھیری پالی ودے. پوتر کہتے چلو پالن دے بعد امید ہوندی ہے نا بھی متائیں ول کما کے میں کو دے وے، دھیری تو میں امانتن پرائی ول بھی دھیری دی پرورش دا حق ادا کرنا لگا. پروٹوکول بن دے یا نہیں بن دا؟ بولیں دے نہیں گے یار، ہے پرائی امانت چیز میڈی ہوئے تو ان دی خدمت دا حق ادا کرو، ول تواری عزت دا حق ہے یا نہیں؟ امانتی بے دی ہے تو ان تے لوگ نفرت دی نظر نہ لے دیں بھئی انہیں کو کیا پڑھاؤنے امتی بے پاسے بڑھنے، انہیں کو کیا کھماؤں پلماؤں بے پاسے بڑھنے. کئی مارکائیں جے بھوکے ننگے ہونن پہلے ہی چھوٹے لاکلو دھی دی انگیجمنٹ کر دیتی، منگنی کر دیتی، وال پرلیں کو سہائی رکھیا بھئی عید ہے اپنی نو دو عیدی بھیجو. یہ انتواری ہے بابا ساری نہیں، جدہ ہوں شودی دھی گال کی دیئے ابا میرے کپڑے شادی ہے بابا انہیں کو آنکھو دے سے نہ پہ کیجری وڈی مطلب تیوس ہونا ہے تے فضیلت کتنا ہے، پروٹوکول کتنا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا اپنی دھیری دی پرورش کرے. میں آپ دھیریاں لہاں تو سہیں دھیریاں لے ہو سو دھی دی جڑی فرمائش ہے نا وہ ویسے بندے دے سینے چینے سٹ مرے گی. دھی دی فرمائش تے بندہ نہ کر ہی نہیں سکتا. وہ آدھی اتنے پروٹوکول نہ لے اور آدھی اتنے مٹھے انداز ہے کہ بندہ مر رہے دے. پوتر نے تے کریں بابا جی کر کے سجا ہی نہیں، دھیے جڑی پہلے اممہ کے پوچھی ابو دا موڈ کیا ہے وال بڑے احترام لال میں تو یہ نہیں ڈٹھے کہ دھیری پہلے اپنے کپڑے جڑیں جائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں جائیں ابو کو ملن واسطہ بھی کو ملوں ابو کو سارے کے سمجھ نہ آوے کو نہ آوے. بل موڈ نے جب روٹی رکھی، پانی رکھیا، چاہ رکھی، جتی جوڑ لیتی، کپڑے جوڑ لیتے، اون بہانے گالی کر دیتی بابا ایک گزارش تے اگو اگر آنے کا ڈھیاوے کوئی بندہ
اگو اگر کوئی آنے کٹی آوے تو انہوں نے حشر تھی منا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنی دھیری دی پرورش کرے دھیری دی تربیت کرے دھی نعمت ہے رحمت سمجھ آئیے کہ نہیں میرا اپنا تجربہ ہے اللہ جڑے بندے تے رحمت کرنا چاہے ان دے گھر اللہ دھی عطا کرنا کیونکہ دھی جیویں جیویں وڈی تھیندی آسی تھان دھوونے چی نال تھیندی آسی کپڑے دھوونے چی نال تھیندی آسی بہاری ڈیوانے چی نال تھیندی آسی روٹی پکاونے چی نال تھیندی آسی اماں ریلیکس تھیندی ویسی دھی وڈی تھیندی جاندی ہے اماں کو سکون ملتا ہے یہ بڑی رحمت ہے دھی اللہ دی رحمت ہے دھی ویڑھے دا رونا کلا ماحول ہے نبی کریم علیہ السلام اللہ نے سارے پیغمبر کو جلے دھیری دی چن تو میں کڑے کھیت دے ماریاں دھی منگی کر اللہ کر دھی منگی کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دھیری دی جان امام صاحب آتے نے جڑے ویلے میں کو دھی جاوے ہاں لوگ آتے ہیں کہ وقت دھی جا پئیے میں انہیں کو آدانی کہ اللہ پاک نے اکثر نبییں کو دھیری دا پیو بڑھائے میں انہیں کو کیا دامی صرف نہیں کو اللہ نے دھی نہیں دیتی کئی ہیں جنہیں کو اللہ نے دھیری دی سمجھ آئیے کہ نہیں نبی کریم علیہ السلام وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنے پوتر کو نصیحت کی تھی کہ یار اپنے بھیڑی دا خیال کریں 8-9 بھیڑی ہنو جا سمجھ آئیے خیال کریں والے انہوں نے شادی کی تھی ایک بیوہ عورت نال پکی عمر علی نال نبی سی فرمائے شادی کر کی دیجیا کہنے نال کی تھی صحیح میں پر آپ کواری نال کریں وہاں کسی مجھے 9 بھیڑی ہیں میں کواری نال کر رہا کواری کو تجربہ کرنی ہونا بھیڑی کو پالن دا میں اپنی جڑی دل علی خواہش ہے وہ قربان کی دیئے وڈیری عمر دی گھننا یا تاکہ میری بھیڑی دی پرورش دی کتنی بڑی بات ہے بھیڑی نالی پیار ہے دیری نالی پیار ہے اصل جڑے کام رحمت علیہ انہوں نال نفرت کرنے ہیں تے مگدے ودے ہیں اللہ کے رحمت نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑے بندے کو اللہ بیٹا دے ویلو تے بندہ اپنے دھیری تے بیٹے دی پرورش کرے تے قیامت لڑی آسی اگلے جملے تے غور کر پروٹوکول دیکھ ذرا میں آج تو آدھے وچوں کئی بندے کو اٹھاواں تے مجمع وچوں اٹھا کے تے نا گھن کے صدا تے صد کے اپنے نال ملاواں تو ساکھ سو یاری بندے دا بڑا پروٹوکول ہے حضرت قاری صاحب نے اپنے نال ملائے حضرت شیخ صاحب نے اپنے نال ملائے اللہ دے قیامت دا دین لگا کھڑا ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی میرے نبی سی فرمائے اللہ اعلان کرے سی دھیری کو پالنا لے ہو تساں دے آ ونجو تے آؤ تساں میرے نبی دے کٹھے کھڑ ونجو کتنی وڈی گل ہے پروٹوکول ہے یا نہیں ایم این اے آوے ایم پی آوے نال جڑا ودا ہوئے وہ پھوت کو مامنے چ نہیں آندا وڈے وزیر دے کٹھے جڑا ودا ہوئے مامنے چ نہیں آندا کوئی اپنی جماعت دے لیڈر دے کٹھے ودا ہوئے مامنے چ نہیں آندا کوئی بندہ کہیں عالم دین دے کٹھے ودا ہوئے مامنے چ نہیں آندا حالانکہ اساں بیکار لوگ ہیں لیکن والی لوگ بڑی محبت کرنا نال بہن کو سعادت سمجھدا ہے گناہگار لوگ ہیں میرے ڈے ذرا کتنا وزن اسیوں بندے دا جکو اللہ آکسی فرشتے ہو ایک کو گھننا ہو دھوپ کو لو ہٹاؤ میرے سونے رسول دے کٹھے کھڑاؤ دلوں سوچو ذرا کتنی وڈی پروٹوکول عزت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ دیتے اشارہ میں اشارہ دینا پیا تو صحیح سنو ذرا نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ دیتے آپ نے انہیں زمہ اصابعہو آپ نے اپنی انگل کو انگل دے نال رلائے انہیں دوہیں انگلی آپ نے رلائیں ایک وڈی درمیان علی دے نال شہادت علی انگل آپ نے فرمائے آنا واہوا میں آمنہ دلال تے دھیری دے خرچے اٹھاوان آلا اسا دوہیں قیامت لڑی ایویں کٹھے کھڑے ہو سو جنہیں ہاتھ دیا دو انگلیاں کٹھے ہیں آپ نے انہیں دوہیں انگلیاں آپس سے ملائیں بڑا پروٹوکول ملتا پہ دھیری دے خرچے برداشت کرنا لا دھیری دے کپڑے گھڑنا لا دھیری دیاں فکرات پوریاں کرنا لا اللہ دے پاک پیغمبر آپ بھی دھیری نال بڑی محبت کریں دے پرورش کریں دے
میرے خدا کتنی بڑی بات ہے. حضرت اما عائشہ سے سنو دے بیٹھے ادھر گھر بیٹھان اما جان عائشہ رضی کتنا بیٹھان گھر دروازہ کھڑ کے وہ نبی دے گھر والے وہ بھوک لگی ہے کچھ کھاون بھی ہے غور نال سن سو تے گال اثر کرے سی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جن میں ڈٹھے باہر ایک عورت ہے اون دے سجے پاسے ایک دھی ہے کھبے پاسے بھی دھی ہے دو دھیری لڑائی ہوتی. میں اپنے گھر دی مکمل تلاشی کی تھی میں کو دو دانے کھجور دے تے پنڈ دے لب پین تلاشی پئی تھی دی نبی دے گھر نبی دے گھر تلاشی پئی تھی دی ساڑے دانے تے کم از کم سال دے ہونن پے ساڑے دانے تے ہیں پے مال ڈھکی بھی ہے پیا زمینہ فصلہ بھی ہیں پیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں جن میں وانی ڈتن بھی یہ پینڈ دے دانا ہی نوے نبی سی فرمائے جڑے گھارے چا پینڈ نہیں مک دی ان گھارے چا خیر نہیں مک دی گھارے چا پینڈ رکھی کرو کھجور لازمی رکھی کرو ناشتہ دے نال کھجور لازمی رکھی کرو روٹی دے نال کھجور لازمی رکھی کرو. تو پتہ ہے جلے اما مریم کو عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش دی واری آئی تے وہ پریشان آئی تو پتہ ہے عورتاں کمزور تھی وجن بال جماویں عورتاں کمزور تھی وجن دیسی گھیو لینے ودے ہونے ہیں چوری پنیری بنے ودے ہونے ہیں بھئی بال دی جڑی امہ ہے نا ان دی طاقت آوے. اللہ نے امہ مریم دی طاقت واسطے فرمایا ہاں کیا کہ اے تر و تازہ جڑی پینڈ ہے نا کھجور اے میں تو لو نوا دیتی ہے کو کھاؤ تے پانی پیو تے بال کو دے کے اکھیں ٹھنڈیاں کرو کلی وشربی وکری آئینا. پینڈ اچ بڑی طاقت کھجور اچ بڑی طاقت کھجور لازمی کھا دی کرو سالہ نہ ہوئے روٹی گرام بڑھا کے کھجور اتر رکھ کے کھاؤ ویسے ناشتہ کھجور کر کے دودھ پی کے لگے گئے کرو کام کار دو کدھیں بیماری نہ بڑھ سی پینڈس نہ بڑھ سی کہ کینسر تے یرکان تے شوگر نا 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 اسا اللہ بھامیں چاولیں تے بائے تھے ہوں تے آخری پلیٹ سمجھ کے کھنے ہیں زندگی دی جے روٹی تے تمن تے بائے تھے ہوں تے وہی آخری سمجھ کے کھنے جے تے ہی او ناسے تک نہ تھی او تے نہیں اٹھنا مال پر آیا ہے بھی دب کے رکھو ایو مال جڑا ڈھیڈے چویندے والا پینڈس بن دے ایو مال موٹاپا بن دے ایو مال کینسر بن دے جڑا بیدہ سمجھ کے مالے غنیمہ سمجھ کے تنیے سے. کھجور کھاؤ کھیر پیو کھجور اچھ خیر ہے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ دے گھروں کیا لبھی ہے کھجور کیا لبھی ہے کھجور لبھی. اچھا کوئی مہمان آوے تو ارے کولو مہمان نوازی کرنی ہے دودھ پلا دو پیش کر دو کھجور پیش کر دے ضروری کڑھائی کھماونی ہے ضروری پکیدہ ہوٹل تے گھن وڑنے جیڑی ہوٹل نہ چلے علاقے والا دے پکیدہ ہوٹل اتھوں بس گیا خام خواہ مطلب ہکی کڑھائی ہے کوئی وی کڑھائی بندی پئی ہوندی ہے تے میں تے کئی پکاون والے ریٹن وال گرمی ہے چھو دے ہی میں متھے تے جو انگوٹھا ماریا وال ماشاءاللہ گھیو ہی بندا پیا ہوندا متھے تے جو ماریا نا ہاتھ او چنگا تڑکا لگ ویندے. میں ایک ہوٹل والے کو کہ وہ چاچا تیری کڑھائی کو لوگ پرے پرے کے کھاون دن چکر کے وہاں کے مول شباد دسے سے تے کہیں کو نہ میں کہ ان کو واٹھے جگال آ گئی تے دس دساں نہ گھن سا تڑا وہاں کہ چلو اے بھی تڑی مہربانی وہاں کے میری دکان سبزی دی بھی نال ہے جیڑے ٹماٹر وسل ساجا مرچاں دھانے گلیے گلے نہیں پئی ہوندے لوگ اچل گدن میں کڑھائی اچ پا چھوڑا تے اے جڑی چٹخارے دار کڑھائی تھی نہیں اے جڑی مار کا پرے پرے کے اندر کیا خیال ہے وہ یو کلو خان مرغی دا گدی وانی گھر پکے سن چا بال رات کوئی کھو سن سویرے ناشتہ ہی کرے سن تو سارے بال گھر دے ٹبر والے دعائیں ملے سن سمجھ آئیے کہ نہیں. نبی کریم علیہ السلام دی گھر والی حضرت اما عائشہ نے کھجوران ڈچن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھجوران ڈچن وہ جڑی عورت ہی جن نال دھیری رلیا ہویا میں کنی کنی سوچے نا جو انہیں دھیری دی وجہ تو ہی تو منگے سی بھی کشہیت والے کے سوچے نا بھی ہو سکتا ہی یہی وجہ ہوئے کیوں تو ساکھ سو میں دلیل دینا حضرت اما جانا جن میں دو دانے کھجور دے دیتن ایک دانا اپنی اون دھی کو چا دیتے سی بیا دانا اون اپنی دھی کو چا دیتے سی ہون میرا دعویٰ پورا تھا ہے جو کہنے واسطے مگدی ودی آئی
کہنے واسطے منگدی ودی اتھو سوچ ذرا پالن دا کتنا ثواب ہے اپنے دھی واسطے منگدی ودی آئی حضرت اما جانا جن میں کو بڑا ترس ہے بھی بالے کو کھوائے سی آپ بھوکی رہ گئی ہے میں اپنے گھر لگی گئی ہوں میں اولاد دوبارہ تلاشی شروع کر دیتی ہے حضرت اما عائشہ جن ایک دانہ کھجور دا میں کو پاندے چلا بپے میرا ارادہ تھا میں دانہ چاہ بنیوں من کے دیوان چلو اما تے کھا گے نصیب حضرت اما جانا جن میں کھجور دا دانہ چاہیاں آ کر کے عورت کو دیتے میں تے میں چاہ کے اپنے منہ دے قریب پہ کریں دی آئی تے جڑی سجے کھڑی تھی آئی تے کھبے کھڑی ہوئی تھی آئی اے اپنی اماں دو دیکھن لگ گئے حضرت اماں جانا جن میں لے دی کھڑی ہمیں سارا ماجرا یہ اپنی اماں نے پنڈ دے دانے دے لوئی سے کیٹن ایک دانا اپنی دھی کو چلی تس سبی آئی سبی دھی کو چلی تس آپ وقت بھوکی رہ گئی تو سا ڈٹھے نہیں ہو جی اماں دیکھو تم میرے انجھے ماں کو محبت عقیدت دے سلام پیش کرائے ایک قیامت علی نبی سونے دے کٹھے کھڑیا ہو سکتے جیڑا ماں آپ بھوکیا جیڑے ابے بیچارے آپ بھوکے ایک ٹماٹر ایک وصل ایک مرچ دھانے بڑڑا گدی گداؤں دے کیدے آدھے دھیری بھوکے بیٹھی دھیری بھوکے بیٹھی وڈی گالے وڈی گال ہے انہیں تو بڑی برکت میں اپنی وڈی بیٹی دی شادی کرن لگا تے میں کو میری والدہ صاحبہ آجن کے جلے شادی کر کے پرنا دے سے نا وال تلے کے پوچھنا جے تو یہ ویڑ ہے چنو تو یہ اللہ دی رحمت ہی جلے پرنیت گیا ویڑ ہے بچو لگیا گیا تے رحمت گئی یہ جڑے پیسے نال کھیل دے ہیں تے گاڑیاں تے چڑے ودے ہیں تے کاٹن کرنڈی ودے پہنے ہیں تے چنگے ٹکر ودے کھنے ہیں حاجی صاحب آئے تیڑا نصیب نہیں یہ تیرے گھر چ بیٹھا ہویا نیاڑیاں ہیں جنہاں نصیب یہ دھیری نہ نصیب جنہیں کو کھلے مرے نہیں جنہیں کو تانے مرے نہیں جنہیں کو اچھل مرے نہیں جنہیں کو مندے کٹ دیں تے جنہیں کو حقارت دی نظر نہ لے دیں یہ تینے میرے ویڑھے دی جڑی رونا کے دھیری دی برکت انہیں نہ نصیب تیرے گالے چھے حضرت اما عائشہ جان میں رومن لگ گئی ہوں میں کہ بھائی کیا ماں اپنے دھیری نال اتنا پیار کرے حضرت نبی کریم آئین تے اما جان نے سر تے کپڑا بدا ہویا آئی عائشہ خیر ہے اس نے خیر کیا ہے آج ایک واقعہ ڈٹھے میں مرے تو سر دار دے آپ نے فرمایا کیڑا واقعہ ایمیں حال ہے کھجورا دو ونج دیتی ہے مدھیری کو چاری چل بی ونج دیتی نہیں او بھی ونڈ دیتی ہے میرے نبی سی فرمایا تو حیران کیوں ہے سن درہ حضرت اما عائشہ جن آج میں کو پتہ لگے کہ ماں اپنے دھیری نال اتنا پیار کرنی ہے میرے نبی سی فرمایا عائشہ تے کو کیا پتہ اللہ نے تے کو دھیری نہیں ڈچا کاش تیری اولاد ہویا میں تیرے کے پوچھا جو پیو ماں اولاد نال کتنا پیار کرن واری وینن تے جانا قربان کرن تے پیو ماں ٹھرتے پہ اپنے اولادیں دے ہوتے تے کو پتہ ہو گیا جڑے ویلے اللہ تے کو بال لے گیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حیران ہویا امام کائنات نے فرمایا عائشہ اے ماں دا اپنے دھیری نال پیار دٹھئی اے ایک حصہ پیار دے اللہ پاک 99 سے زیادہ اپنے بندے نال پیار کرنے میرے نبی سی فرمایا من آلا جاریتین جیڑا دھیری دی پرورش کرے شروع کرو وہاں پرورش پالو خدمت کرو پڑھاؤ کیا خیال ہے انہیں دی برکت نال اللہ تو کوئی روزی دے سی پالیا کر خدمت کی تھی کر کتنا منظر ہوندے جلے پیو اپنی دھی دا ہاتھ کہیں بے کو پکڑ دے پال پوس کے چل بھائی اللہ دے کو مونجھا نہ تھی رو نہ قیامت علی تک دھوپ کے بھی بچے ساں نبی دے کٹھے بھی کھڑے ساں شاباش ہے وجوانا شاباش ہے وجوانا میں آج تو رب آدھا ٹینشن نہ گئن میں دیتا رہ گیا تو مزدوریاں کر کر کے دھیری پالے نہیں میں دیتا رہ گیا تائیں اپنے دھیری دا حق ادا کیتے وڈی جرت ہے تیری وڈی دلیری ہے تیری وڈی بہادری ہے تیری پال پوس کر کے
پڑھا لکھا کے تربیت کر کے تائیں اپنا دھی دا ہاتھ پکڑ کے غیر دے ہاتھ دیتے تے شریعت منی ہے تائیں اپنا حیا اپنی غیرت قربان کیتی ہے میرے رسول دی تعلیم دے گو گھبرانا چلے میرے کے آسے میں اللہ تے کو پیغمبر دے کٹھے کرسی لا دے نبی دے کٹھے بھی لا دے منگو دھیری جنیا ہین ایرے دیکھو آج کو لوگ پیار شروع کر دے اللہ تورے گھر دے مقدر تبدیل کر دے جتی ساری کون پالش کر دے پتریں کریں نیڑے تھیں روٹی کون پکا دے کپڑے کون دھو دے کپڑے استری کون کر دے نفرتی ہوں دے نا کچھ لحاظ کرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے دو دھیری دی پرورش کرے دو ہومن ترائے ہومن چار ہومن ہک ہومن جیڑا پرورش کرے خدمت کرے پیار کرے محبت کرے ادب ودا سکھاوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حتی تبلغا حتی کہ دھیری بالغ تھی گئے وجہ تھی گئے اے اپنا کوچہ بنا سکدا اے اپنے پلاٹ بنا سکدا اے مربع زمینے دے ملکے نہ سکدا اے اپنا بینک بیلنس بنا سکدا لیکن دھیری دے انہیں کچھ نہیں سکی تھا اے اپنے دھیری دے خرچے ودا کرنے لے جڑے والے بچیاں تھی گئے اپنی دھیری دے بیڈ ودا گن دے فریج ودا گن دے واشنگ مشینہ ودا گن دے اپنے دھیری کو رخصت ودا کرنے لے اللہ دے جی میں تیویں اپنی زندگی گزاری ہے گزار کے آئے ہونا آگئے ساڑی بارگاہ اسائیں نال کیا کرے سو قیامت لڑی اسائیں کو نبی دے کٹھے بلا دے سو امام کائنات نے فرمائے دوجی حدیث توڑے سامنے پیش بیا کرے اے حدیث بھی صحیح مسلم دی ہے آپ نے فرمائے مانے بطولے من البنات بشین جے کو اللہ دھیری دی وجہ تو ازمیسی دھیری دی وجہ تو بعض دفعہ دھیری دی وجہ تو ازمیش آویں گی پتریں دی وجہ تو نا دھیری دی وجہ تو دھیری دی وجہ تو قرآن دی ایک آیت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا مفسرین پتہ کیا آدھن وہ آدھن المال والبنون بنون صرف پترن دھیری کہنی اگو ہے نا والباقیات الصالحات وہ آدھن باقیات صالحات مؤنث دا لفظ ہے ہی کل مراد دھیری ہیں جیڑیاں دھیری قیامت علی فیدہ لے سکتے سمجھ آئیے کہ نہیں قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ سے جتھا بھی آدھے نا بھی پوتر ازمائش ہے پوتر فتنہ ہے لا ینفع مال ولا بنون اللہ دے قیامت علی پوتر نفع نہ دے سکتے قرآن تے یقین رکھو لیکن دھیری دے بارے دھیری فیدہ دے سکتے اسائیں کیا کیتے حاجی صاحب نے چوری چوری پتہ ہی کہیں نہیں پتریں کو ہرشہ دیتی بیٹھے ہو نا ہرشہ شاباش ہمت دے دو ہرشہ دے دو کل کو وقت جماعت رہے آسن جنگ مچ رہی سی کیا خیال ہے ہاں دیو دیو ہرشہ دے دو اسے جیندے دے دو اوسن قبران پوسن خبران میں کوئی نے تریجہ چوتھا دی ایک مائی نے فون کی تھے اللہ تعالیٰ ہوں دے ہوتے رحمت کرے بھی ابے سادے سونے دا کم کرنا تے سارا سونا جڑا ہے او مرن تو پہلے بھیرا کو دیتی گئے یعنی سادے بھیرا کو تے اپنے پتر کو تے اساں بھینی کو کچھے کنسلی تھی ہون اساں بھیرا میں کو آدھیاں ہیں او سب کو اٹھنا مرنا ہون کیا کروں میں کہ کوئی معاف تھی سکتے ہوئے تو معاف کر دے تاکہ ان دی قبر بچ میں رو پئی ہے وہ کہ تسا معاف تا دے سارا دل دے اسا ون کے ان دی قبر تے کھلے مار کھلے او تیری اولاد نہیں پوتر ڈھیر پوتر تے کال کو گھاٹا والا تیرا صحیح نہیں تھی منا پوتر جہاں اپنے پیریں تے کھڑا تھی سکدے ہٹی چلا سکدے ملازمت کر سکدے دکانداری کر سکدے ویزا گھن سکدے دبئی ون سکدے وہ اپنے ہاتھ پیر مار سکدے وہ دنیا دا تارا ہے دھی تری کو جلے تانے لگ دے راسن تو وہ کل ہی چونڈے جبائے کہ روندی بیٹھی ہو سی وال تری غیرت دا کیا بن سی وال تری غیرت دا کیا بن سی اور شاید چار دے دے نبی کریم علیہ السلام فرمائے جڑا اپنے دھیری دے حوالے نال ازمایا ونجے جڑا اپنے دھیری دے حوالے نال ازمایا ونجے فاحسن الیہن تے اپنی دھیری دی تربیت کریں لے کن لہو سترم من النار علماء بیٹھن شیخ محترم بیٹھن میرے دیکھو یہ جملہ سنو دلوں میں ہاتھ بدھی بیٹھا جملہ دلوں سنو
سن سو دلوں یہ ایویں ویندے پنی رے ایویں ویندے پنی نبی علیہ السلام فرمائے بندے کو فرشتے پکڑی ویندن گھیلی ویندن تے کڈے گھدی ویندن جہنم وچ دے دے پیو میرو کڈے گھدی ویندن یہ دھاڑ دھاڑ لائی با گھلی ویندن نبی علیہ السلام نے فرمایا کو جہنم میں جگدی ویندے ہن تے جڑے ویلے جہنم دے دروازے تے ہیں امام کائنات نے فرمایا کن لہو سترم من النار جہنم دے دروازے دے اگوں دھیری کھڑیاں جنہاں دے کپڑے دا خیال کرنا جنہاں دے جوتے دا خیال کرنا جنہاں دے خرچے دا خیال کرنا اے دھیری کھڑیاں فرشتے آدھر پروردگار ایاں دھیری اگوں کھڑیاں تے رکاوٹ بنیا کھڑیاں اللہ فرمائے دے تسا کیا آکھن چاہنے میں اللہ سونے ہوں سکو پلیندہ رہ گیا ساجا خیشاں پوجا کرندہ رہ گیا سارے متھے چمدہ سارے نال پیار کرندہ سارے نال محبت کرندہ سب کو اپنے کٹھے بلا کے ہتھیں دے لکمے بنا کے کمیندہ آج سادے ابے کو گھیل کے جہنم میں سچا بینا پہ اسائیں برداشت نہیں کر سکیوں اللہ دے پاک نبی فرمائے اللہ فرمائے سی فرشتے ہو ایدے دھیری دی سن گنو میں ایدے دھیری دی قبول کر کے دیئے میں اللہ کو جہنم دے بجائے جنت داخل کر دیتا کن لہو سترم من النار کن لہو سترم من النار یہ فطری عمل ہے یار پیار کر کن لہو سترم من النار جی دیے ورسے نہ منڈے کر تاکہ تیرے مرن دے باجی میں تیرا پوتر حقدار ہے تیرے ورسے وچو اوہیں تیری دھیوی حقدار ہے تیرے ورسے وچو انہیں بھی بال بچے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جو آج کے شرمندہ نہ تھی وے نبی کریم علیہ السلام میں روڑے دے ادھرا جیڑا دھیری دی پرورش کرے اوکو اللہ جنت بھی دے سی تے نبی دا جنت ہے یہ بولو میں بات مقامہ جل دے جنت ہے نبی دا ہمسایہ بھی بنا دے سی بدر دے قیدی میں روڑے دے ہوں فدیہ دینے پہن ٹیکس بسا کو چھوڑ دے یہ دیکھ ایمیں ایک بندے نبی دی میز تے اگو ہارن رکھے ہار حدیثی ہار گھنو پیسے کہنان میں کو چھوڑ دے نبی علیہ السلام ہوتے نٹھے تے وہ نبی سیندہ جماعت رہا خود حضرت زینب دا گھرنا بڑی بڑی بیٹی دا گھرنا ابو العاص سمجھ آئیے تے آپ نے ہار جو نٹھے آپ کو دھی زینب یاد آگئی آپ نے فرمائے وہ ہار ہے جیڑا خدیجہ نے زینب کو دیتائی رخصتی دے ٹائم جی وہ آپ یہ ہار چاہتی بیٹھے ہیں تے آپ یہ روندے بیٹھے ہیں تے آپ نے فرمایا میں جدن دا مکہ چھوڑا یہاں 2-2.5 سال تھی میں اپنے دھی کو نہیں مل سکیا کیا ضرورت ہے دھی دا نام گنن دی پیاری آئی تو بھری کچاری اچنا گنن تے ذکر کی تے اگو صحابہ کرام کو نبی سے یادنا کر اجازت ہوئے ابو العاص کو ہار واپس کر لے میرا دل نہیں آتا میں اپنی دھی دا گل خالی رکھا دے دے ماں تے چھوڑ دے ماں اُرادن سکھ کی بلا حضور تو آدھا اپنا فیصلہ ہے صحیح آپ نے فرمایا ابو العاص یہ جملے سنی دلوں ابو العاص میرے سامنے بھائی ہاتھ دی ہتھیلی تے ہار رکھے نے تے آپ نے فرمایا ابو العاص اے ہار چاہتی وانجتے کو بھی رہا پیا کریں لیکن میری ایک شرط ہے جی اللہ دے نبی آپ نے فرمایا ابو العاص میں جدہ دا ہجرت کر کے مدینے آیا میں اپنی بیٹی کو سینے نال نہیں لا سکیا میں تیرے کے کچھ نہیں منگدا بس ہی کو وعدہ کر جڑے ویلے مکے پجے میری دھی روانہ کر چھوڑی کہیں شاید دی لوڑ نہیں دھی دی لوڑ بڑا پیار ہے نبی سے آخری وقت وفات دے ٹائم دھی کو سڑوایا آنے صدیق اکبر دی وفات دے ٹائم بھی صدیق دی دھی نال بیٹھی آئی پڑھو لوگ دیاں اللہ دے ولی دیاں آخری وقت دیاں وفاتاں پڑھو دھیری نال بیٹھا پوتر ثابت کر دو شعیب علیہ السلام دے آخری وقت انہاں دی دھی نال بیٹھی دھیری پترے تے موسیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پریشان کر کر کے نبی نہ کر دیتا پتر بھی نعمتیں کوئی شک نہیں پتر بھی سہارا ہونے لیکن جی میں پتر نال پیار کرنے انہیں دھیری نال ہی پیار کرنا چاہیے دھیری نال ہی محبت کرنے چاہیے
آپ نے فرمایا وہ بھیج دے سے آدھے وعدہ ایسے توارے نال میں زینب بھیج دے سے گئے نو تھا پہنچن مکے ایویں تیرے ابے بڑا پریشان تھا تیرے واسطے مونجھیں ہار ولاری تنے وعدہ کرایاں تیاری کر تے کو روانہ کر تیاری تھی گئی سواری تے بائے گئے روانہ تھی دا پروگرام بن گئے کافریں ہیں کہ مکے دے بزرگ ہیں کہ کہنا ونجھاڑے سے انہیں رستہ روکے ابو العاص آدم زینب ہون نہیں ونجھانے دے چلو ہون حالات ٹھیک کہنی راہ پو حضرت زینب آدم نہیں میں اپنے ابے کو جان دیا ابا میرا میری انتظار ہے چوسی میرے کو پتہ ہے ابا میرا بڑی محبت کر تو سب ادھنی کیوں پتھر دے لو وے حاجی صاحبہ کیوں تو دے آنے پتری جنن دھیری دیکھ کے کیوں تو دے مچھے تے وٹ پائے وینن دھیری دیکھ کے زینب دا فتوہ ہے کہ میں اپنے ابے کو جان دیا کہ وہ میرے نال کتنا پیار کر رہے وہ میرے انتظار ہے چوسی میں وینیاں جھڑپ تھی گئی آخر کار مکے آجے چھریاں کٹھیاں نیزے کٹھے حضرت زینب رضی اللہ عنہ پیٹ تھے انہیں ایک بندے نے انہیں ماریا نیزہ تے بال نالی ہن امید بھی ہے کتنی وڈی ازمائش زینب میں ابو العاص آدھا ہون تیرا پیٹ زخمی ہے سواری تو لایا ہون نہ من مناسب نہیں حضرت زینب آدھی میں چادر اپنے پیٹ دے نال بدھینیوں رات تلا پیٹ برداشت ہے پر ابے دی جدگی برداشت نہیں کریں ازما دھیری دی وفات غور کر کوئی گال نہیں پیٹ خیر ہے کوئی ہنجرہ کوئی تھیونا تھی گا ویسنا ضرور سارا رستہ مکے کے مدینے اللہ پیٹ وچوں خون نکلدا رہ گئے چادر لگی ہوئی ہے بچہ بھی ضائع ہو گئے حضرت زینب آ گئے ایڈو کیا پیا تھی نے مدینہ منورہ دا ماحول ہے اللہ دے پاک نبی فرمے دے بیٹھے ہیں اے میرے صحابہ کرام میرے کٹھے جلو مدینے دے باہر جل کھڑ دے ہیں آج میں اپنی دھی دا استقبال کرنا ساری کائنات جڑے نبی دا استقبال کرے وہ نبی اپنی دھی دے استقبال واسطے باہر آیا کھڑے آج تم اپنی دھی کو کھلے مارے آج تم اپنی دھی کو تانے مارے آج تم اپنی دھی دے حق ضائع کرنے میں اللہ دے پاک نبی باہر آئے کھڑے صحابہ کرام نالن حضرت زینب قریب آ گئے ادھر دیکھو یہ ایمیں ہاتھ کی تھی کھڑن میرے سونے رسول پاک ایمیں ہاتھ کی تھی کھڑن آپ نے فرمایا زینب سونا میں میرا مسئلہ ہے تھوڑا جی کیا مسئلہ ہے تھوڑا ہی مسئلہ نبی صحیح میں اپنے ہاتھ کھوجن تے زینب کوئی میں چاہتے نے چاہ کر کے گلہ پاتے نے تے چاہ کے نے اپنی چادر وچھا کے بلائے نے بلا کے نا تے اندھا سر رکھنے اپنی جھولی ہے تے ڈٹھے نے پیٹ چاک تھے اللہ تھے تے صحابہ دینا سانے دے بیٹھیاں سے میرے نبی حضرت زینب کو اپنی جھولیے جی پاتی بیٹھیاں تے زاروں قطار رو دے بیٹھیاں تے آدھے بیٹھیاں دیکھو میری زینب دا حال چاہے اپنے ابے دی خاطر نیزہ برداشت کی تے چاہے اپنے ابے دی خاطر اپنا بال ضائع کراون برداشت کی تے تیری نعمتوں جرانین تیری رحمتوں جرانین تیری نیانیوں جرانین تیری برکتوں جرانین آپ نے فرمائے زینب چاہے اپنے ابے دی خاطر ان نیزہ برداشت کی تے میرے نبی بھی بڑا پیار کرنے خدا را تساں بھی پیار کرو معاشرت وسیب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو اپنے دھیری نال پیار کرو انہاں دی تربیت کرو امام کائنات جڑے ویلے سیدہ فاطمہ زہرا آمنہ آپ اپنی جگہ تو اٹھی کھڑ دیں آپ حضرت فاطمہ دے متھے تے بوسا دینے اپنی جگہ تے بلہنے قاما الیہا اندو اٹھی میں نیان وال پکڑن دیان وال کپڑے تے بلہنیان چادر تے بلہنیان متھے تے بوسا دیان اللہ پاک نے فرمایا کائنات علیہ جیڑا بندہ اپنے دھیری دی پرورش کرے تربیت کرے تے دھیری کو پرنا دے وے تے پرورش دا حق ادا کرے قیامت علی جہنم تو بھی بچے سان تے نبی دا ہمسایہ بھی بڑے سان اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے ایک چھوٹی جی شک کئی جڑی میں ذکر کی تھی اللہ عمل دی توفیق بخشے اللہ تعالی